السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق دیا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔
اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حقہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف اس سے تعلق کے باوجود ہم اس سے بے تعلق ہو گئے، اس کا نتیجہ دنیا میں ذلت و نکبت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ آج تختہ عرش پہ اگر کوئی قوم کائنات میں سب سے بدترین قوم ہے اور دشمنوں کی تختہ مشق بنی ہوئی ہے تو وہ یہی بد نصیب قوم ہے جس قوم نے انسانیت کو انسانیت سکھائی اور جو تمام اقوام کے نزدیک ایک محترم اور باوقار قوم تھی۔ آج ان حالات میں اور یہاں تک گر جانے کا سبب کیا ہے؟ ہم نے یہ سبب کبھی پانے کی کوشش نہیں کی۔ ہر آدمی اپنی جگہ پہ بڑا باوقار ہے، بڑا اللہ سے تعلق رکھنے والا، خود کو بڑا اللہ والا سمجھنے، لیکن اصل میں وہ چیز ہم میں مفقود ہے جس چیز کی بنا پہ قرآن سے تعلق رکھنے والا، کلمہ توحید و رسالت سے تعلق رکھنے والا باوقار تھا، اس کے وقار کا بنیادی سبب، اس کی عظمت کی اصل وجہ قرآن تھا جو آسمان سے اس کی رشد و ہدایت کے لیے آیا، جس کے بھیجنے والے نے اس بات کا عہد کیا کہ اگر تم قرآن سے متعلق رہو گے، اگر تمہارا تعلق قرآن سے رہے گا، اگر تم قرآن کو پیش نگاہ رکھو گے تو ساری کائنات میں تمہیں وہ معظم اور معزز انسان بناؤں گا کہ دوسری قومیں تمہیں دیکھ کے تمہارے دین کو اپنانے شروع کر دیں۔ لیکن ہم قرآن کے باغی ہو گئے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ سے دور چلے گئے، دامن مصطفیٰ چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو ہمیں پانے کی جد و جہد کرے گا، ہم تک پہنچنے کی راہ تلاش کرے گا، ہم اس کو اپنے تک پہنچنے کی راہ مہیا کر دیں گے۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر ہم اللہ تک نہیں پہنچے، اگر وہاں تک پہنچنا دشوار ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق، ان کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، وگرنہ یہ اللہ کا حد ہے، وعدہ ہے اللہ کا قرآن میں کہ جو ہمارے سلسلہ میں ہماری راہ پہ چلنے کے لیے کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، اس کی جد و جہد بیکار نہیں جائے گی، فضول نہیں جائے گی، بلکہ ہم اس کو وہ راہ مہیا کریں گے جو راستہ ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کا یہ عہد نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم تک پہنچا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا
ہماری یہ دنیا میں ذلت و نکبت اس سبب تو نہیں کہ ہم اللہ کی راہ کے متلاشی نہیں رہے، ہم اللہ کی راہ کو پانا نہیں چاہتے، ہم اللہ کی راہ پا کے اللہ تک پہنچنا نہیں چاہتے، یہ ہماری بد نصیبی تو نہیں، یہ ساری ذلت و رسوائی اس سبب تو نہیں کہ ہم اللہ سے بیگانہ ہو گئے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سلسلہ میں ایک رہنمائی کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں، صرف مسلمان کہلانے والے، سلسلہ نبوت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اللہ کے بندے نہیں، بلکہ تمام کائنات میں پھیلے ہوئے انسان اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان تمام کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ مقصود کیا تھا کہ ایسی مخلوق جس کو میں نے کائنات کی تمام مخلوق میں منتخب کیا اور ان کو تمام مخلوق میں بہترین قرار دیا، یہ اپنی بد نصیبی اور بد کرداری کے سبب جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں، ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کی معرفت پیغام پہنچایا۔ مقصود یہ تھا کہ ان کی اللہ سے آشنائی ہو جائے۔ سرتاج انبیاء، قائد رسول اللہ، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور ارشاد فرمایا کہ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لو، اپنی دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو کہ اللہ تمہاری رشد و ہدایت کا خواہشمند ہے، اللہ تمہاری جنت کا خواہشمند ہے، اللہ تمہاری اطاعت کا خواہشمند ہے۔ مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کی آواز پہ لبیک کہو، اللہ کے آنے والے رسول اللہ اور پیغمبروں کی آواز پہ لبیک کہو، اپنے کان ان کی آواز کی طرف لگاؤ، نتیجہ اور سبب یہ ہوگا کہ تم جنت کو پالو گے۔ جنت کا سبب، اللہ کی رحمت کا سبب، آخرت میں کامیابی کا سبب تمہارا قرآن اور مصطفیٰ کی آواز کی طرف کان رکھنا ہے۔ لیکن بد نصیبی ہے، ہم اس سے بہت دور چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب ان تک میرا پیغام پہنچاؤ، حرمت الظلم علی نفسہ، میں نے ظلم کرنا خود پہ حرام قرار دے دیا ہے، اور یہی چاہتا ہوں کہ تم بھی ظلم نہ کرو، تمہارے ہاتھ ظلم سے آلودہ نہ ہو، تم انسانیت پہ ظلم نہ کرو، جو تم سے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، ان کی کمزوری کی بنا پہ جبر نہ کرو، ستم نہ ڈھاؤ، ظلم نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے رب نے خود پہ ظلم کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کائنات محمد رسول اللہ کی زبانی کہ میرے بندو کلکم ضالن، تم سب گمراہ تھے، راہ رشد و ہدایت تم سے گم تھی، تمہیں احساس نہیں تھا کہ کس راہ پہ چل کے تم اللہ کے محبوب بن سکتے ہو، کس راہ کو اپنا کے اللہ کے مقبول بن سکتے ہو۔ کلکم ضالن الا من ہدایتہ، سوائے اس شخص کے جس کو میں نے ہدایت دی، یعنی کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں،
کہ تمہیں اللہ کی راہ کو پانے کے لیے، جو اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہم تک پہنچنے کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راہ ہدایت دکھاتے ہیں. فرمایا یہ ہے کہ اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی سوچیں، اپنے افکار اور دل و دماغ کی بنائی ہوئی راہوں کو ترک کر دو کہ یہ گمراہی کا سبب ہے. تمہاری یہ سوچ تمہیں گمراہی میں مبتلا کرتی ہے اور یہی سبب ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کلکم ضالن، تم سب گمراہ تھے. اللہ کا پیغام نہیں آیا، نبی نہیں آیا، رسول نہیں آیا. انسان اپنے فکر اور اپنے ذہن کے ساتھ ایک راہ کا تعین کرتا ہے. ارشاد فرمایا یہ تمہارا تعین کرنا وہ نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے. کلکم ضالن الا من ہدایتہ، گمراہ وہ نہیں جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ارشاد فرمایا یہ میرا قرآن ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت قرآن سے اس کو ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے. جو جد و جہد نہیں کرتا قرآن کی ہدایت اس کو نہیں ملتی. کلکم ضالن الا من ہدیتہ ویا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ. روزی کی تلاش میں اللہ کو بھول جانے والوں، حلال و حرام کو بھول جانے والوں، تمہارے پاس استطاعت نہیں تھی، تم اس قابل نہیں تھے کہ روزی تلاش کر سکتے. اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ایسے ذرائع تلاش کرتے جن سے تمہاری بھوک مٹ جاتی. تم نہیں کر سکتے تھے. ہاں بھوک سے بچ وہ سکا جس کو بھوک سے میں نے بچا لیا. کلکم جائع الا من اطعمتہ. تم سب بھوکے تھے. اللہ کا پیغام محمد رسول اللہ کی معرفت انسانوں کے نام، تم سب بھوکے تھے. میں نے کھلایا تمہیں. جسے میں نے کھلایا، جس کے لیے میں نے انتظام کیا، زمین کو آباد کیا، اس میں قوت پیدا کی، روزی پیدا کرنے کی، فرمایا وہ میں ہوں اور یہ میرا کام ہے. بھوکا بھوکا ہی ہے جب تک میں اس کے رزق کا ضامن نہ بن جاؤں. کلکم عار الا من کسوتہ. فرمایا تم سب ننگے تھے مگر جس کو میں پہنا دوں. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں اور اللہ کا پیغام دیتے ہیں. ارشاد فرمایا لوگو تم تمام انسان گناہگار تھے، سیاہکار تھے، خطاکار تھے اور میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں. تم گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، تم باغی، تم اللہ کے مجرم بن کے رہنے والے، جرم کا ارتکاب کرنے والے، بغاوت کا انتخاب کرنے والے، سیاہکاریوں گناہگاریوں میں ڈوب جانے والے لوگ، تم سب گناہگاریاں خطاکاریاں کرنے والے ہو، میں بخشنے والا ہوں. اللہ کہتے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ جو کہا ہے نا، میں نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی تھی کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو بتاؤ کہ اللہ وہ ذات ہے جس ذات نے تمہیں اس مقام پہ پیدا کیا، اس مقام پہ رکھا کہ تم اللہ کے محبوب بن گئے. تم جد و جہد کرو، میں تمہیں اس مقام تک پہنچاؤں گا جو مقام تمہارے لیے متعین کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے اور نبی رحمت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے کیا. فرمایا سن لو، تم خطاکار گناہگار تھے، گناہگاریوں کا ارتکاب کرنا، خطاکاریوں کا ارتکاب کرنا، دن رات سیاہ کاریوں کا ارتکاب کرتے ہو. اور یہ بات سن لو، تم گناہگار، سیاہکار، خطاکار ہو، میں بخششہار ہوں، بخشنے والا میں ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم. اگر گناہ کا ارتکاب کر لیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پاس آ کے مجھ سے بخشش کا سوال کرو. اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہو کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم یہ چاہو کہ مجھے نفع پہنچاؤ، فرمایا تم مجھے نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم. سن لو، تمام انسان آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے اور تمام جن دنیا تخلیق ہونے سے تباہ ہونے تک سب اکٹھے ہو کے ایک ایسے انسان کے مانند بن جاؤ جو انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، انتہائی اللہ سے ڈرنے والا ہے. تم تمام انسان، تمام جن اکٹھے ہو کے ایسے انسان کی مانند بن جاؤ تو اس سے میری حکومت اور بادشاہت میں زیادتی نہیں ہوتی کہ تم سارے متقی بن گئے، تم سارے پرہیزگار بن گئے، تم سارے اللہ والے بن گئے، تم سب سبحان اللہ کہنے والے، الحمدللہ کہنے والے بن گئے، اللہ سے خوف اور ڈر رکھنے والے بن گئے. کہا میری حکومت میں اس سے زیادت نہیں ہوتی. اور تمام انسان، تمام جن ایک ایسے باغی انسان کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا باغی، سب سے زیادہ گناہگار، سب سے زیادہ خطاکار، سب سے زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا. فرمایا تم سب ایسے گناہگار کی طرح مانند ہو جاؤ تو میری سلطنت، میرے ملک اور میری حکومت میں ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی. ساری کائنات کے جن اول سے لے کر انتہا تک، ساری کائنات کے انسان اول سے لے کر انتہا تک سب باغی بن جاؤ، سرتاب ہو جاؤ، اللہ کے منکر بن جاؤ، گناہ اور خطاکاریوں کا ارتکاب کرو. فرمایا ساری کائنات کے جنوں اور انسانوں کے اس حد تک باغی ہو جانے کے باوجود میری سلطنت میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی. ارشاد فرمایا اور یہ بھی سن لو، اِنَّا اولکم وآخرکم انسکم وجنکم. تمام انسان آدم سے لے کر قیامت تک، تمام جن آدم سے لے کر قیامت تک، فرمایا ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ. ایھا الناس، اور روزی کے لیے اللہ کی بغاوت کرنے والوں، مال و زر اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کی معصیت کرنے والوں، نبی کے باغیوں، اللہ کہتے ہیں میرا پیغام سنو، جو پیغام میں محمد کی معرفت تمہیں دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیغام ہے اللہ؟ فرمایا تمام کائنات کے انسان آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے جن، ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سارے اکٹھے ہو کے اپنی اپنی خواہش کے مطابق مجھ سے مانگو. تمام انسان، تمام جن. فرمایا تمہاری بد نصیبی کا سبب یہ ہے، تمہارا رخ مڑ گیا ہے. تمہیں پیدا کیا تھا اللہ کی پہچان کے لیے،
عطایت کے لیے رسول بھیجے، زندگی بسر کرنے کا سلیقہ اور طریقہ دیا، اور اللہ کا محبوب بننے کی راہیں تمہارے سامنے رکھی، لیکن تم باغی بن گئے. اعتماد ہی نہیں اللہ پہ، امید ہی نہیں اللہ کے ساتھ وابستہ. اپنی عقل، اپنے شعور، اپنے فہم کے مطابق کام کرتے ہو. تمہارا مقصود یہ ہے، تم سمجھتے یہ ہو کہ جو تم سارا کچھ یہ عقل و دانش سے کرتے ہو یہ تمہاری کامیابی کا سبب ہے. اس بنا پہ تم دولت اکٹھی کر لیتے ہو، اس بنا پہ مال اکٹھا کر لیتے ہو. فرمایا نہیں، اعتماد کرو اپنے رب پہ. تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ فرمایا تمام انسان آدم سے لے کر قیامت تک، تمام جن ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، پھر وہ مجھ سے مانگے اپنی خواہش کے مطابق. فرمایا فَآتَيْتُ، میں دوں کل انسان، ہر انسان کو اس کے مانگنے کے مطابق دوں. فرمایا میرے خزانے میں اتنا ہی فرق پڑتا ہے جتنا سمندر سے سوئی کو نکالو باہر، جتنا سمندر کے پانی میں فرق پڑتا ہے اتنا میرے خزانے میں فرق پڑتا ہے. ساری کائنات کے انسانوں کو ان کے مانگنے کے مطابق دوں، جولی بھر دوں، میرے خزانوں میں فرق نہیں پڑتا. اے انسانوں، جو اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنے مال و زر کا مالک ہے، اس سے مانگو. خطاکاریاں، گناہگاریاں، بغاوتیں کرنے کا تمہیں حق نہیں اور نہ ضرورت ہے. اپنے اللہ سے تعلق اور رابطہ ایسا پیدا کر لو کہ اپنے اللہ سے مانگو تو وہ تمہیں دے. بغاوت نہیں. ایک آدمی دن رات اللہ کی بغاوت کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ باغی کو اللہ میری سوچ اور فکر کے مطابق دے. ارشاد میں نہیں دوں گا، لیکن رب پہ توکل کرو، رب پہ یقین کرو، اور تمہیں وہ کچھ دوں گا جو تم مانگو گے. فرمایا اگر مانگو، آدم سے لے کر قیامت تک انسان، جن، فَآتَيْتُ كُلَّ انسان، ہر انسان کو اس کی سوچ اور مانگنے کے مطابق دوں. فرمایا میرے خزانے میں اتنا ہی فرق پڑتا ہے جتنا تم سمندر میں سوئی ڈبو کے اٹھا کے دیکھو، جتنا سمندر کے پانی میں فرق پڑتا ہے اتنا فرق پڑتا ہے. مجھ سے مانگو، اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو. اپنی شعور، اپنی عقل، اپنی لیاقت اور اپنی فکر کے مطابق دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ کی بغاوت نہ کرو، اللہ کے احکامات کی بغاوت نہ کرو. میں تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق دوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، تو مجھ سے مانگو. اللہ ارشاد فرما کے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، پھر اللہ کہتا ہے کہ انسانوں، تمہارے اعمال میرے پاس اکٹھا ہوتے ہیں. جو شخص رات اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اس کے اعمال، جو شخص رات کو رب کے حضور کھڑا ہو کر روتا ہے اس کے اعمال، جو رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے چوریاں کرتا ہے اس کے اعمال، جو رات کی تاریکی میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے اعمال، فرمایا سارے میرے پاس ہیں. تمہارے اعمال کے مطابق تم سے حساب کروں گا. فمن وجد خیرن فلیحمد اللہ، جو بھلائی پائے، اچھائی پائے، خیر پائے، وہ اللہ کی تعریف کرے. ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا پیغام سن لو، جو اس کے علاوہ کچھ پاتا ہے وہ کسی کو نہیں، اپنے نفس کو ملامت کرے کہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق اللہ کی بغاوت کا ارتکاب کیا تو اللہ کے عذاب اور عذاب کی شبیہ نہیں. نبی کائنات محمد رسول اللہ کا پیغام. اور اللہ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے تلاش کرنے کے لیے، میری راہ پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، میں اس کی جد و جہد کو ضائع نہیں کرتا.
تو اپنے اللہ کو پانے کے لیے جد و جہد کرو. چھوڑ دو اپنے خواہشیں، چھوڑ دو اپنے فکرات، چھوڑ دو اپنے خیالات، اللہ پہ راضی ہو جاؤ، اللہ پہ اعتماد کرو. فرمایا اللہ پہ اعتماد کرو گے اور اللہ کو راضی کرنے کی جد و جہد کرو گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اتنا دے گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حرص کرو، خواہش رکھو، چاہو اس کے متعلق الا ما ينفعک، جو تجھے نفع دیتا ہے. غور فرمائے نبی کائنات محمد رسول اللہ کے ساتھ فرمایا احرص الا ما ينفعک، انسان اس کی حرص کر، اس کی خواہش کر، وہ چاہ جو تجھے نفع دیتا ہے. واستعن باللہ، مدد اللہ سے مانگ، کوشش تو کر، چاہ تو، جد و جہد کر. واستعن باللہ، مدد اللہ سے مانگ، مانگ وہ جو تیرے نفع کا سبب ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ مانگ وہ جو تیرے نفع کا سبب ہے. میرے تیرے نفع کا سبب کیا ہے؟ ہم دنیا میں کھو گئے، ہمیں آخرت یاد نہیں، ہم اپنا نفع مال و زر میں سمجھتے ہیں، دولت میں سمجھتے ہیں، فراڈ سے، ہیرا پھیری سے اور ملاوٹ کر کے مختلف انداز سے دولت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، مال و زر کو سمیٹنا کر دیا. فرمایا سنو، احرص الی ما ينفعک، حرص اس کے لیے نہیں، حرص اس کے لیے کر جو تیرے نفع کا سبب ہے. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ دولت کا متلاشی بن کے بیٹھے ہو، دولت اکٹھی کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہو. فرمایا یہ میرے ذمے ہے، تو میرا بن جا، مانگنے کی ضرورت نہیں، دولت میں تجھے مہیا کر دوں گا. میرا بن جا، صحیح اعتماد تو ہو. فرمایا وہ مانگو، ولا تعجز، عاجز ہو کے نہ بیٹھ جا کہ کیا کروں، کیسے کروں، کہاں جاؤں. فرمایا نہیں، ایک مومن کو جد و جہد کرنے والا ہونا چاہیے، اور جد و جہد اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید نعمتان یغبورن فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں، دو نعمتیں، نعمتان، نعمت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، نعمتان، دو نعمتیں اکثر انسانوں کے لیے گھاٹے کا سبب ہیں. اللہ کے نبی وہ کون سی نعمتیں جو انسان کے لیے گھاٹے کا سبب ہے؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت. یہی سبب ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. مقصود کیا تھا کہ رات کو اٹھ، اللہ نے تجھے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر اللہ سے معافی چاہ، نوافل پڑھ، قرآن پڑھ. تیری صحت تیرے راستے میں رکاوٹ نہیں. اور جب تو بیمار ہو گیا، چاہے گا عبادت کرنا لیکن کر نہیں سکے گا.